اب یہاں بعض ملا کہتے حضور اتنی منزل پر معراج پہ گئے کیسے؟ ارے ملا یہیں بیٹھے بیٹھے سورج کو دیکھ لیتا ہے. سورج کا فاصلہ ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل. تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل نہ اس کا بدن جاتا ہے، نہ دماغ جاتا ہے، نہ اس کا چہرہ جاتا ہے. سوئی کی نوک جتنا اس کی پتلیوں میں نور ہے، جو آدھے سیکنڈ میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل جا کے آ بھی جاتا ہے. تو ملا جیسے گناہگار کا نور تو اتنی جلدی جا کے آ جاتا ہے، اور جو بنا ہی جوہر نور سے ہو اس کے لیے کیوں شک کرتا ہے گیا کیسے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ چلو محمد کا تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے کیا کہو گے کہ وہ کس سے بنے تھے؟ معاف کیجئے گا، میں دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ. ہجرت کی شب کسی اور کو بستر پہ کیوں نہ سلایا؟ اور جنہوں نے 53 سال کامل محمد کو دیکھا تھا وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ وہ پہچان ہی نہ سکتے کہ کون لیٹا ہوا ہے. توجہ رہے. مگر ساری رات شک میں کیوں پڑے رہے اور کہتے رہے ھذا محمد النائم، یہ تو ہمارا محمد سو رہا ہے. اس لیے کہ بستر سے نور بھی وہی نکل رہا تھا، خوشبو بھی وہی آ رہی. توجہ رہے صاحبہ. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا کا مانا ہوا سائنسدان آئنسٹائن اس پوائنٹ کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا. جی ہاں، میرے پاس پوری کیسٹ اس کی موجود ہے. اس کے 2 نظریات بڑے مشہور تھے. ایک نظریہ اضافیت اور دوسرا کہ جب کوئی جسم نور کی سپیڈ سے تیز ہو جائے تو وہ انرجی میں بدل جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی. آقا حسین بروجردی سے اس کے خط و کتابت ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ آئنسٹائن، جن نظریات پر تجھے اتنا فخر اور ناز ہے اسے تو میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں پہلے ہی بیان کر دیا. جب اس نے نہج البلاغہ پڑھی تو اس کو یہ کہنا پڑا نہج البلاغہ از دا بک آف ریالٹی. کتاب حقیقت اگر کوئی ہے تو نہج البلاغہ ہے. آگے چل کے پھر وہ لکھتا ہے کہ نہج البلاغہ کا جو بیان کرنے والا ہے وہ علی ہے. اور علی کون ہے؟ اسٹرینتھ آف گاڈ. اللہ کی قوت و طاقت کا نام علی ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے نور کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے معراج والی رات میں خود لے کر گیا اپنی طاقت سے.